ہماری پھپھا کی ڈیتھ ہو گئی تو رات کے ٹائم ہو گئی تو ہم سب عورتیں تو گئے، لیکن گھر میں بچے، جتنے بچے سو رہے تھے وہ سوتے ہوئے رہ گئے۔ یہ سردیوں کی شامیں تھی اور رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ تو میرا ایک بھائی جو ہے وہ گھر میں رک گیا، کیونکہ بچے اکیلے تھے۔ ان کا گھر اتنا دور نہیں تھا، اسی گلی میں تھا، لیکن پھر بھی میرا بھائی وہ کہتا ہے کہ میں رہ گیا تھا تو میں صبح تک انتظار کر رہا تھا، صبح ہو جائے تو پھر بچے اسکول وول جائے تو بس پھر میں بھی آؤں گا اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ اس رات اچھا یہ تھا کہ بارش بہت تھی، اور یہ جب بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سردیوں کی شامیں ہوتی ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہو تو یہ جو ہے ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح بیٹھا تھا اور میں انہی سوچوں میں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا تو میں انہی سوچوں میں بیٹھا تھا، میں نے اپنے پھپھا کو باقاعدہ اپنے صحن میں دیکھا، اور اس کی بیک سائڈ تھی، یعنی وہ پیٹ اس کا میری طرف تھا۔ تو میں جلدی اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس رات مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، ایک تو یہ خبر سن لی، دوسرا میں اکیلا تھا، بارش تھا، بس نیند میری خراب ہو چکی تھی۔ تو میں جلدی اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ پہلے میں سمجھا کوئی چور ہوگا، لیکن میں نے باقاعدہ دیکھا میرے پھپھو تھے، اور کچھ سیکنڈ کے لیے میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور دوستوں وہ کہتا ہے میرا یقین کرو کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ صحن میں تھا اور اس طرح گیٹ کی طرف جانے لگا۔ اب میں گیٹ پہ پہنچا تو گیٹ کھلا تھا، حالانکہ میں نے گیٹ خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ میں نے جلدی گیٹ واپس بند کیا، پہلے میں نے گلی میں دیکھا کوئی نہیں تھا، پھر میں نے گیٹ بند کیا اور آیا، اور میں نے ساری رات بہت، کبھی لائٹ جاتی تھی کبھی آتی تھی گرج چمک کے ساتھ، تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں۔ اور پھر صبح کا انتظار کر، اور جب اذانیں شروع ہوئی فجر کی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ اس وقت سب لوگ جو ہے اس غم میں تھے، اور بعد میں نے اپنی امی کو بتایا، جس کی وجہ سے امی نے مجھے جھٹلایا تھا کہ یہ سب جھوٹے، اصل میں تمہارے ذہن پر وہ اتنا سوار تھا اس کی ڈیتھ کہ تمہیں وہ نظر آیا ہے۔